السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آپ کی سماعتوں کو ہم نے شاد کام کیا ہے اس عظیم جرنیل، جانباز شہسوار، سپہ سالار، مرد میدان، مرد مجاہد، اولین سابقین کی ایک عظیم کڑی، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر کبیر سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے آپ نے آپ کی سیرت طیبہ کی 2 قسطیں سماعت فرما لی ہیں۔ تیسری قسط آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ سلسلہ وار ان جابازوں، وفاشیاروں اور نبی کے جیالوں اور شہدائیوں کی سیرت طیبہ آپ کے ذہن و دماغ کو مسرور کرتے ہوں اور آپ کے ایمان کو جلا بخشتے ہوں تو اس محبت میں آ کر کے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ کے جیالوں اور نونہالوں تک ہماری تاریخ اور سیرت کے ان بہترین ہیروز کی سیرت طیبہ پہنچ سکے اور اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب یا پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو ازراہ کرم کر لیں۔ اس سے ہوگا کیا، آپ کو جلدی سننے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ لائک کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی دعائیہ کلمات لکھیں، اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ادبی دنیا میں مقام و مرتبہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کی سرشاری ہماری زبان کی مٹھاس کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے متمم بن نویرہ سے کہا، تجھے اپنے بھائی کی جدائی کا کتنا غم ہے؟ اس نے کہا، دیکھیے میری یہ ایک آنکھ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے درست آنکھ سے آنسو بہائے اور میں اس کثرت سے رویا کہ میری اندھی آنکھ سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واقعی یہ بڑا شدید غم ہے، کسی نے بھی اپنے پیارے پر اتنا غم نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے۔ پھر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ زید بن خطاب پر رحم کرے، اگر میں شعر کہنے پر قادر ہوتا تو اسی طرح آہو بکا کرتا جس طرح تو نے اپنے بھائی کے بارے میں کی ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ متمم نے زید کے بارے میں بھی مرثیہ کہا، لیکن اس میں زیادہ غم کا اظہار نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، آپ نے زید کے حق میں ایسا مرثیہ نہیں کہا جیسا مالک بن نویرہ کے بارے میں کہا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مالک کے لیے جو تحریک میرے دل میں پیدا ہوئی وہ زید کے حق میں پیدا نہ ہو سکی۔ ادب کے دل نشیں جھونکے دلوں کے خنکی کو جگا دیتے ہیں۔ ادب کے خوشگوار جھونکے اور جادو بھری سرسراہٹ ہوتی ہے جو دلوں سے اٹکلیاں کرتی ہے اور دلوں کے خفیہ زاویوں کو حرکت دیتی ہے۔ یہ اٹکلیاں خوشگوار، حانی اور عمدہ صفات کی حامل ہوتی ہیں۔ ہم زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کرتے ہوئے اب اس مقام پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ بات بتائیں کہ شعراء نے مالک بن نویرہ اور ان کے بھائی متمم بن نویرہ کی مثالیں اپنے اشعار میں بیان کی، جیسا کہ مشہور شاعر ابن حیوس کہتا ہے، وَفَجِيعَةَ بَيْنَ مِثْلِ صَرْعَةِ مَالِكٍ وَيَقْبَهُ لِي أَنْ لَا أَكُونَ مُتَمِّمًا۔ مالک بن نویرہ شدید حادثے کا شکار ہوا تو میرے لیے بہت بری بات ہے کہ متمم کا کردار ادا نہ کروں۔ ابو بکر محمد بن عیسیٰ الدانی
جو ابن لباس کے لقب سے معروف ہے، وہ اپنے قصیدے میں یہ اشعار کہتا ہے: حکیت وقد فارقت ملکا مالکا ومن ولہی احکی علیک متمما۔ تو نے اپنا ملک چھوڑ کر مالک بن نویرہ کی یاد تازہ کر دی، اور میں وفور غم سے متمم کی طرح تجھ پر مرثیہ کہوں گا۔ اسی طرح ابن مجاور دمشقی کہتا ہے: ایا مالکی فی القلب منکا نویرتن و انسان عینی فی ہواک متممی۔ اے مالک، میرے دل میں تیری محبت اس طرح ہے جس طرح نویرہ کے دل میں تھی، اور میری آنکھ تیرے غم میں متمم کی طرح رو رہی ہے۔ اسی طرح قاضی ابن ثنا الملک کا کہنا ہے: بکیتو بکلتا مقلتیا کأننی اتمم ما قد فات عین متممی۔ میں اپنی دونوں آنکھوں سے رویا گویا کہ میں متمم بن نویرہ کے رونے کی کمی پوری کرتا ہوں۔ یہ متمم بن نویرہ کا اپنے بھائی کے بارے میں مرثیہ ہے، جسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمدہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی متمم بن نویرہ سے ملتے تو اس سے اپنے بھائی کے بارے میں کہے گئے قصیدے کے اشعار سنتے تو متمم آپ کو قصیدہ سناتا۔ یہ دونوں قصیدہ عربی اشعار کا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں الفاظ کی ترتیب، معنی کی موافقت، خیالات کی باریکی اور کلمات کا چناؤ بہت ہی عمدہ انداز میں کیا گیا ہے۔ اس قصیدے کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں: لعمری وما عمری بتأبین حالک ولا جزعا مما اصاب فاوجعا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، میری عادت کسی کے مرنے یا ہلاک ہونے پر جزا فضا کرنے کی نہیں۔ اور اس قصیدے کے باقی مشہور و معروف اشعار یہ ہیں: وَكُنَّا كَنَدْمَانِ جَزِيمَةَ حَقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَا وَعِشْنَا بِخَيْرٍ فِي الْحَيَاةِ وَقَبَلْنَا أَصَابُ الْمَنَايَا رَهْتُ كِسْرَى وَتَبَّعًا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا۔ ہم جزیمہ کے دو دوستوں کی طرح طویل عرصہ تک ایک ساتھ رہے، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنی زندگی خیر و عافیت سے بسر کی، اور ہم سے پہلے موت کسریٰ اور تبا پروارد ہوتی رہی۔ جب میں اور مالک بن نویرہ جدا ہوتے تو اتنی دیر اکٹھا رہنے کے باوجود یوں لگا جیسے ہم ایک رات بھی اکٹھے نہیں رہے۔ یہ قصیدہ بڑا طویل ہے، جو مفصلات یہ قصیدے بڑے طویل ہیں جو کتب میں مذکور ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا وقت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیانی میں صرف کیا اور ان کی زندگی کے حیرت انگیز کارناموں سے لطف اندوز ہوئے اور ان کی سیرت کی مہک سے شاد کام ہوئے۔ ہمارا یہ سفر ادب کی دنیا میں ایک انوکھا سفر تھا کہ ہم نے چند لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسواروں کے محاسن بیان کرنے میں گزارے۔ سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے محاسن میں سے ذرا یہ خوبی بھی ذہن نشین کر لیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور انہوں نے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں حدیثیں بیان کی، اور ان سے ان کے بھائی کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور و معروف یہ حدیث بیان کی، جس میں گھروں میں پالتو جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ اللہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہوا، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسواروں کی سیرت سے نفع حاصل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔
آج کے ہم اپنے اس عظیم شہ سوار سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کہتے ہوئے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا زید کے بارے میں کئی باتوں کا تذکرہ کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے زید کی خوشبو آتی ہے، جب باد صبا چلتی ہے تو مجھے زید کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ میرے بھائی زید پر رحم فرمائے اور مجھ سے 2 خوبیوں میں سبقت لے گیا۔ مجھ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مجھ سے پہلے انہوں نے شہادت پائی۔ اللہ اکبر! کیا محبت تھی، کیا آرزوئے شہادت تھی، کیا تمنائے شرف ملاقات رب ذوالجلال تھی۔ اللہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔